اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے صاحب کا؟ نبی محتشم حضور ختم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذلیل الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ آج کی یہ خوبصورت مجلس رحمت انتخاب پذیر ہے. جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت و ادب کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے. سیرت کے لفظ سے ہم سب لوگ آشنا ہیں. کوئی ایک شخص بھی نہیں جو اس پاکیزہ کلمے سے آگاہ نہ ہو. اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں. کسی کی حقیقی اور اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے. کتاب رحمت قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ موجود ہے. جب اس نے جادوگر بلا لیے تھے اور وہ اپنے ساتھ رسیاں لے کے آئے تھے، تو جو انہوں نے رسیاں پھینک دی تو وہ لہراتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو. جب انہوں نے اپنا عصا ان رسیوں کی جانب جو لہراتے ہوئے سانپ دکھائی دے رہے تھے عصا پھینکا تو وہ لہراتا ہوا اژدہا بن گیا اور ان کی پھینکی ہوئی ساری رسیوں کو نگل گیا. جب میدان صاف ہو گیا تو فرمایا کہ اب اس کو اٹھا لیجیے. وہاں جو قرآن نے لفظ بیان فرمائے وہ یہ ہے سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ. آپ اسے اٹھا لیجیے، ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹا دیں. وہاں جو لفظ استعمال ہوئے سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیں. تو کسی کی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے یا اس کی کاروباری مجبوری ہے. عمومی طور پہ انسان اپنے بے تکلف دوستوں میں اپنی اصلی حالت اور اپنی حقیقی حیات میں ہوتا ہے، یا وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جب ان سے حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے برجستہ کہا کانا خلقہ القرآن. اے مخاطب، اگر حضور کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے. جہاں قرآن نے روکا ہے اللہ کے محبوب، وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور جن امور کو بچا لانے کا حکم دیا ہے وہاں آپ کو حضور دکھائی دیں گے. ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہمارے سامنے رکھتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب کی زندگیاں دیکھیں
نے تو اپنے بیگانے بھی بیان کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ صادق اور امین حضور کی سیرت کا نمایاں باب ہے، یہ اپنوں نے تو بیان کیا ہی ہے، ماننے والوں نے تو بیان کیا ہی ہے، کافر بھی حضور کو صادق و امین کہتے ہیں۔ الفضل ما شاہدت بہ العادہ، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ کمال وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے۔ مخالفت کرتے دن رات اس تحریک کو دبانے کے لیے کوشش کرتے، جدوجہد کرتے، لیکن ان سب کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ تو گویا اس بات کا عملی اعلان تھا کہ پورے مکے میں محمد عربی جیسا کوئی دیانتدار نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جس رات حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا دارالندوا میں بیٹھ کے کہ آپ کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے، اور ہر قبیلے سے ایک ایک فرد بھی لیا گیا کہ اگر بنو ہاشم کھڑے ہو گئے تو ہم مل کے سارے قبائل مقابلہ کریں گے، اگر دیت دینی پڑ گئی تو سارے مل کے دے دیں گے۔ تو ہر قبیلے سے ایک فرد لیا اور حضور علیہ السلام کو معذرت اور کہا علی تم بھی کل مدینے چلے آنا ان کی امانتیں واپس کرنے کے بعد۔ یہ ہے کردار کی چمک، جو جان کے دشمن ہیں حضور ان کی امانتیں بھی واپس کر رہے ہیں، اور انہیں بھی یقین ہے کہ کچھ بھی ہو ہماری امانتیں ضائع نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت اس قدر روشن ظاہر و باہر ہے کہ کائنات میں اس قدر کھلی کتاب کسی کی سیرت کے عنوان سے آپ کو نہیں ملے گی جیسے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت لوگوں کے ساتھ۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ حضور کی سیرت ظاہر بھی ہے، اور آپ کا کردار واضح بھی ہے اور فکر رحم۔ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کی زندگی دیکھ لیجیے، حضور کے شب و روز حضور کے خاندان کے ساتھ دیکھ لیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ دیکھ لیجیے، سیرت کا ہر باب آپ کو انوکھا اور دل آویز دکھائے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں بہتر ہوں۔ ام المومنین حضور کی سیرت کے اس عنوان کو یوں بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی آواز تھوڑی سی کم کرتے ہیں، تھوڑا شور ہے، طبیعتوں پر کاموں پر ہو۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور آپ خورے میں پانی دے رہے تھے، اتنے میں حضور تشریف لائے، تو مجھے دیکھ کر کے دور سے ہی فرمایا وہ میرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے آپ خورے میں پانی چھوڑ دیا، تو اگر کوئی میرے ہاتھ سے پیالہ لیا پانی پینے لگے تو پھر رک گئے، اور پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں وہی ہونٹ رکھ کے پینا چاہتا ہوں جہاں تم نے آپ خورے میں ہونٹ رکھے تھے۔ مجھے بتائیے اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی کہ ایک دن حضور نے مجھے فرمایا عائشہ جب تمہارے دل میں کوئی شک رنجی ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو کوئی ایسا سائن نہیں دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کوئی ناراضگی، کوئی شک رنجی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اور باتوں میں قسم کی نوبت آ جاتی ہے، اور عرب بات بات پہ قسم کرتے تھے، تو کہا کہ جب قسم کی نوبت آتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تمہارے دل میں کوئی ایسی بات چل رہی ہوتی ہے اور قسم کی نوبت آ جائے اور تم قسم کرنے لگو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ تمہارے دل میں کوئی شکر رنجی کی کیفیت ہے۔ تو ام المومنین نے آگے سے عرض کی
لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ تو یہ کتنا لطیف رویہ ہے۔ ہمارے ہاں تو میاں بیوی کے اندر کوئی تھوڑی سی ناراضگی اور تو آدھے محلے کو پتا ہوتا ہے، یہاں شکل رنجی بھی چل رہی ہے تو اس کے اظہار کا پیرایا کتنا لطیف ہے۔ اور پھر حضور اپنی بیوی کے دل کے اندر آنے والی اس بات کو کس حساسیت کے ساتھ سمجھتے ہیں اور اس پہ ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری کیفیت میں رہی۔ تو یہ ہے سیرت، اس سے گھر جنت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ یہ جو مرد کہتا ہے کہ میں عورت کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، تو اس سے عورت ٹوٹ بھی جاتی ہے اور گھر جو ہے وہ جنت نہیں رہتا، گھر جہنم سال بن جاتا ہے۔ تو آقا کریم کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے پورا۔ میں آپ کے سامنے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آقا کریم کی سیرت کے 6 جلی عنوان رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا کریم کے قلب اطہر پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو قرآن نے خود کہا ہے کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، قرآن کی ہیبت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا، لیکن جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کی کیفیتیں تو حضور نے محسوس کی۔ تو گھر واپس آئے تو فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو ام المومنین نے شال حضور کے کندھوں پر ڈالی اور آقا کو تسلی دیتے ہوئے، تشفی دیتے ہوئے تاریخ ساز جملے کہے، بخاری اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، سیرت کی تمام کتابوں میں وحی کے باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ آپ ذرا دیکھیے، اور میں آپ سے یہ آرزو رکھوں گا، میں جو بیان کر رہا ہوں میرا دل ہے اور میں ہمیشہ اسی نیت سے بیان کرتا ہوں کہ مالک جو بیان کیا جا رہا ہے یا تو میرا عمل ہو، نہیں تو کم از کم مجھے اس گفتگو کے بعد توفیق دے کہ میرا جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل ہو۔ اور آپ سے بھی آرزو کروں گا کہ آپ اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم جو حضور کی سیرت سن رہے ہیں یہ تلذذ سمعی کے لیے نہیں، یہ لذت کانوں کی نہیں، بلکہ یہ ہم عمل کا حصہ بنائیں گے اپنی زندگی میں۔ تو حضرت ام المومنین نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کیوں؟ ان کے ساتھ سلوک اچھا ہے، رشتہ داروں کے کھلدرے رویے، نامناسب سلوک اور ان کا انتہائی تکلیف دینے والا انداز اگرچہ توڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں جو سیرت دی ہے، جو اپنا طرز رویہ اور رشتہ داریوں کے ساتھ اس نے سلوک کا طریق بتایا ہے، اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ ان کے تلخ، کڑوے، درشت، کھلدرے اور نامناسب رویوں کے باوجود ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کسی کی شر سے آپ کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ اس سے ایک فاصلے پہ ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسا فاصلہ نہیں کہ جس سے بالکل آپ رشتہ ختم کر دیں۔ ایک دن ضرور اس کو خیال آئے گا اور آپ کچھ جائز بولیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کوئی 4 قدم پیچھے ہٹے تو میں 10 قدم پیچھے ہٹ جاؤں۔ اگر ہر شخص یہ سوچ لے تو مجھے بتاؤ کہ معاشرہ کس قدر تلخی میں مبتلا ہو جائے۔ جو میرے اور آپ کے ساتھ رویہ ہمارے اعزاء و اقربا یا معاشرہ کرتا ہے، ہم بھی سوچ لیں کہ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، یا اگر خدا نہ خواستہ ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے اور آگے سے معاشرہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی پیش آئے تو معاشرہ کس قدر تلخ ہو جائے گا، کس قدر درست ہو جائے گا، کس قدر ناہموار ہو جائے گا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو بتایا وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرے گا۔
فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے ان کے تلخ رویوں کے باوجود۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے وہ رشتہ داری تو تھے، جنہوں نے گڑھے کھودے تھے جن راہوں سے حضور علیہ السلام نے چل کے جانا تھا وہ کون تھے؟ حضور کے سر انور پر حالت سجدہ وہ کون تھے؟ کس قدر اللہ کے محبوب دل برداشتہ ہو گئے ان کے رویوں سے کہ شہر مکہ چھوڑ دیا۔ لیکن آج جب حضور فاتح بن کے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آقا کی آرزو یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی خون نہ بہے۔ ان کا رویہ اپنی جگہ پہ، لیکن حضور صحابہ کو تاکید کرتے ہیں کہ گریز کرنا ہے اور آخری کوشش یہی ہوگی کہ کسی کا خون نہ بہے اور یہی مکہ فتح ہو۔ یا ہوا بھی ایسے، صرف ایک چھوٹی سی جھڑپ ایک سمت ہوئی، اس کے علاوہ اتنا بڑا واقعہ تاریخ کا رقم ہوا لیکن جو ہے وہ کچھ تو خون نہیں ہوا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ خیمے لگاؤ اور ہر شخص اپنے خیمے کے آگے آگ جلائے۔ اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کسی طرح ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا جہاں سے وہ سارا لشکر نظر آتا تھا اور ہر طرف آگ ہی آگ جل رہی تھی۔ تو حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ یہ میرے حضور کا لشکر ہے۔ تو اس نے کہا تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ کہا بھولے نہ بنو یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت کی شان ہے۔ اور حضور یہی چاہتے تھے کہ اس کے دل میں روح پیدا ہو جائے، نفسیاتی طور پہ مغلوب ہو جائیں یہ لوگ اور وہ لڑنے پر آمادہ ہی نہ ہوں اور مدینہ مکہ یوں ہی فتح ہو۔ تو ایسا ہوا۔ اب حضور جب فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے تو یہ تھر تھر کام رہے تھے، انہوں نے سب کچھ جو کچھ کیا تھا انہیں پتہ تھا کہ ہم نے کیا کیا سلوک کیا۔ تو انہیں یہ تھا گردنیں کٹیں گی اور اگر بہت بھی رعایت ملی تو شہر بدر تو کر ہی دیے جائیں گے اور اس کے لیے یہ آمادہ بھی تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، سب کو جمع کیا، ہمیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کا یہ تھا کہ گردنیں کٹنے سے بچ جائیں، باقی شہر بدر تو ضرور ہم کر ہی دیے جائیں گے۔ لیکن حضور کے جواب کو سن کر ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، انہیں یہ تصور بھی نہیں تھا۔ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو یہ تھا میرے حضور کا کردار، یہ تھا میرے آقا کی زندگی، یہ تھی حضور کی سیرت۔ کائنات میں وہ لاؤ تو صحیح ایسا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی درخت کو دیکھا ہے؟ جب اس کو پتھر مارے جاتے ہیں وہ آگے سے پھل دیتا ہے، جس کے دامن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ طائف کے بازاروں میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جب فرشتے آ کے عرض گزار ہوتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں ہم ان دو پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں، یہ درمیان میں پس جائیں، ان کی چیخیں آپ کے کانوں تک پہنچیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا کہا؟ میں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع رکھتا ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون۔ اللہ ان کو ہدایت کا چراغ نصیب کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ورنہ میرے ساتھ یہ رویہ ہی کریں۔ یہ سیرت کا وہ عنوان ہے میرے اور آپ کے آقا مولا۔ ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر لطافت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں، اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ ہمارا رویہ تلخ اور کھلدرا نہیں رہنا چاہیے۔ ہر وقت لوگوں کی ریبان کو پکڑنا اور لوٹنا اور آنکھوں کے اندر خون ترا ہوا ہو، یہ مومن کی زندگی نہیں ہوتی۔ حالت جہاد کی کیفیت الگ ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے وہاں بھی ضابطے دیے۔ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، لیکن حضور نے جنگ میں بھی ضابطے دیے، محبت میں بھی ضابطے دیے۔ اللہ اکبر۔ انک لتصل الرحم،
وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، دوسری بات جو المومنین نے حضور کے وصف نمایاں کے طور پہ بیان کی، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا جس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، یہ ہے حضور کا مبارک وصف۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور تیسرا حضور کا وصف جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو سارے ہی جیتے ہیں، کمال تو اوروں کے لیے جینا ہے۔ کبھی آپ نے درختوں کو دیکھا ہے کہ اپنا پھل خود کھا رہے ہوں، اپنی چھاؤں میں خود بیٹھ رہے ہوں، خود دھوپ میں جلستے ہیں، لیکن اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک فراہم کر دیتے ہیں۔ جانوروں کو بھی اپنا دودھ پیتے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ بھی اپنا دودھ اوروں کو دان کرتے ہیں۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ کسی کے کام نہ آئے تو وہ انسان کا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نافع ہیں، جو لوگوں کے لیے ضرر کا سبب بنتے ہیں، وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ، یعنی تمہارا وجود خیر کی کشادگی کا سبب ہو، اور برائی کو، گناہ کو، بدی کو، بدکاری کو، جھگڑے کو، فساد کو، شر کو مٹانے والا، اس کو تالا لگانے والا۔ میں اور آپ اپنے رویوں پہ ضرور غور کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم کھڑے ہیں، اور ہمیں حضور کی سیرت کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنا مطالعہ کرنا ہوگا، اپنا احتساب کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنی ذات کو اچھی طرح سے جو ہے وہ جانچنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو فرمایا اوروں کے لیے جینا یہ کمال ہے، تو آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یتاما، مساکین، اراملہ، کثیر العیال، اپاہج، مجبور، لاچار، ان کے سر پہ حضور کا دست شفقت ہے، اور حضور نے اپنی امت کو یہی سبق دیا، یہی درس دیا۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں، اس طرح قربت ہوگی۔ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ اگر ہمارے علاقے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے جو اعلی نسب سوسائٹی میں رہ گیا۔ کسی نے کہا نہیں جناب، جو شہر کے وسط میں ہے، جہاں بنیادی ضرورتیں قریب تر ہیں۔ آپ سے پوچھیں تو آپ شاید کہیں گے جو پہاڑ کے دامن پہ ہو یا پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تاکہ تازہ ہوا دستیاب ہو۔ کسی نے کہا نہیں جناب، ندی کنارے گھر ہو، چشمہ بہ رہا ہو تو وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، ساحل سمندر پر جو گھر ہے وہ اچھا ہے تاکہ دور تک کھلے پانیوں کے نظارے سے لطف حاصل کیا جا سکے۔ لیکن میرے حضور نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے، چاہے وہ 2 منزلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، وہ گھر کائنات کا بہتر گھر ہے، کائنات کا افضل گھر ہے۔ تو اوروں کے لیے جینا، اوروں کے لیے زندگی گزارنا، اوروں کے کام آنا، ہمارا وجود لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہو، ہمارا وجود لوگوں کے لیے اچھائی کی ضمانت بنے، یہ میرے حضور کی سیرت، اور ہمیں اپنے اندر اس سیرت کو اتارنا چاہیے۔ آقا کریم کی سیرت کا چوتھا پہلو جو ام المومنین نے بیان کیا وہ یہ تھا وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ کسی شخص کا بہت اچھا وصف ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلا کے خوش ہوتا ہو۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، برکت لے کے آتا ہے، رحمت چھوڑ کے جاتا ہے، برکت چھوڑ کے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا، باقی عبادتیں، ریاستیں، جلدہ کشیاں، دیگر اوراد و وظائف، یہ باقی سارا مل کے آدھا بنتا ہے۔ یہ 2 کام آدھی فقیری۔ فقیروں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ آئیں لوگ اور کھانا کھائیں۔ بابا بھولے شاہ نے کہا تھا پیٹ کھڑک کے دکڑ بچے تتا ہو گئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاؤں راضی ہو گئے بھولا۔
یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ لوگ آئیں اور کام و دہن کی تسکین کریں. یہ حضور کا وصف نمایاں ہے. پانچواں وصف ام المومنین نے جو بیان کیا اور جو ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث. ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ ہی بولے. جب ہمارے نبی سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، انہیں کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، تو ہمارے اندر جھوٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. جب ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا و مولا سچ کے عادی تھے اور سچ کے علاوہ نہیں بولتے تھے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر جھوٹ کہاں آ گیا؟ بلکہ حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہے، تو بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تم لکھ لیتے ہو. بعد میں آنے والوں کو تو یہ دراک نہیں ہوگا کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا مذاق میں کہی گئی ہے، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. حضور محو تکلم ہوئے تو دیکھا آج حضرت عبداللہ بن عمر نہیں لکھ رہے، تو فرمایا کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کی کہ مجھے بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مذاق فرما رہے ہوتے ہیں، اور تم لکھ لیتے ہو. بعد میں آنے والے تو یہ دراک نہیں کر پائیں گے کہ یہ کس حالت میں کہی گئی بات ہے. تو آقا کریم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لکھا کرو ابن عبداللہ بن عمر اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. میں مزاح میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں، میں غصے میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں. ہم بعض اوقات غصے میں کہتے ہیں ہم نے زیادتی کر دی، جو کہنا تھا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. بعض اوقات مزاق کے اندر ہم تھوڑے سے بے تکلف ہو کے کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن حضور غصے میں بولیں پھر بھی حق بولتے ہیں، مزاق میں بولیں پھر بھی حق ہی بولتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ہمارے آقا تو حق اور سچ کے خوگر ہیں، تو ہمارے اندر جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اور میں نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے. دوسرا سوال، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، آخر بشری تو ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہے مبخلۃ و مجبنۃ، اولاد بندے کو تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے. اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بہادر بھی ہوتا ہے اور سخی بھی ہوتا ہے. تو اولاد میں یہ دو کمزوریاں اولاد کی وجہ تھوڑی تھوڑی آ جاتی ہیں، ڈر آتی ہیں. تو فرمائیں مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے. مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل ہو جائے. تیسرا سوال ہے مجھ سے، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. مومن کی زندگی میں سچ ہی سچ ہے. ایک نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا، حضور کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی معافی نہیں ہے. دوسرا بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے. تیسرا بڑا گناہ یہ بیان کرنے سے قبل حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وجلس وکان متکئا، حضور تکیہ لگائے بیٹھے تھے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تکیہ چھوڑ دیا. اس تیسرے مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور نے ٹیک چھوڑی اور پھر فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. سن لو، بڑے گناہوں میں سے تیسرا بڑا گناہ جو حضور نے بیان فرمایا وہ جھوٹ بولنا ہے. پھر فرمایا وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ٹیک چھوڑنا اور اس کو بار بار بیان کرنا، تو اس گناہ کی برائی ہم سمجھ گئے، لیکن حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا. کہتے ہیں کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں، ہم سمجھ گئے، لیکن حضور فرمائے جا رہے تھے اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ. اب اندازہ کیجیے کہ حضور کتنی نفرت ڈلا رہے ہیں جھوٹ سے.
صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، وہ تو نہیں سونگھ پاتا، آس پاس بیٹھے لوگ بھی نہیں اس کو محسوس کر پاتے، لیکن اللہ کے حساس نورانی فرشتے جو رحمت لے کر کے ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ اتنے حساس ہیں کہ وہ اس عفونت سے، اس بدبو کی وجہ سے، حدیث پاک میں آتا ہے 1 میل پیچھے ہٹتا ہے۔ جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، اولاد بھی جھوٹ بولتی ہے، اس گھر سے تو بدبو کے بھگوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ فرشتے تو کتنے دور ہٹ کے کھڑے ہیں، جو رحمت کا پارسل لے کے آ رہے ہیں، جو رحمت کی ڈلیوری دینے آ رہے ہیں، وہ تو گلی میں، محلے میں اتنی بدبو پھیلی ہے جھوٹ کی، وہ تو قریب آ ہی نہیں پاتے، وہ بہت دور کھڑے ہیں۔ اور ہمارے گھر میں نحوست پیدا ہو گئی تو ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے رزق باندھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے جو ہے وہ چیزیں سمجھ لی، اور پھر بھاگے عاملوں کے پاس۔ عامل صاحب تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے، انہوں نے کہا تو وقت پہ آ گیا ہے، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تو تیرا کک نہیں رہنا تھا، اب اتنے منگل، اتنے بدھ، اتنے پیر تجھے یہاں آنا پڑے گا۔ اور اس کا ڈیرا جم گیا اور علاج اس سے نہیں ہوا، چونکہ جو رکاوٹ بنی ہے وہ بدبو ہے جھوٹ کی، جو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور رحمت کے فرشتے باہر کھڑے، آپ کے شہر کو جو سپلائی لائن آتی ہے پنجاب سے یا سرحد سے، یہاں جو غلہ یا مختلف چیزیں آتی ہیں، اگر رستے میں کوئی پل ٹوٹ جائے تو وہ ٹرک بھرے پیچھے کھڑے ہوں گے لائن میں، قطار میں، آگے نہیں آ پائیں گے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ عاملوں کے پاس بھاگیں گے، بلکہ آپ کریں گے کہ وہاں کوئی بند باندھیں گے تاکہ وہ سپلائی آگے آئے۔ اب فرشتے جو رحمت ہمارے حصے کی لے کے آئے ہیں وہ بدبو کی وجہ سے پیچھے کھڑے ہیں، ڈلیوری لیے، رحمتوں کے پارسل لیے، وہ آگے آ نہیں پا رہے، اتنا تعفن ہے، اتنی بدبو ہے، اور ہم بھاگ رہے ہیں عاملوں کے پاس۔ ہم نے اپنی زندگی کو سچ کے ساتھ منور کرنا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا سچا دین لے کر آئے، سچ ساتھ لے کر آئے۔ حضور نے سچ کی ترغیب دی، وہ حضور کا کیسا امتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اس کا دوسرا نام دین صدق ہے، سچائی کا دین۔ تو جس میں سچائی نہیں ہے اس نے اللہ کے محبوب سے اپنے تعلق کو توڑ دیا، اپنے رشتے کو کاٹ دیا۔ ہمیں اپنی زندگی میں چاہے سچ بولنے کی پاداش میں ہمیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے۔ اور جھوٹ بولنے کے سلے میں اس مادی دنیا کے اندر ہمیں کچھ حاصل بھی ہو جاتا ہے تو وہ سوائے سراب کے، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا 5واں وصف جو المومنین نے بیان فرمایا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ کی زندگی سچ سے عبارت ہے۔ میں اور آپ حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو پھر حضور کی ماننی بھی پڑے گی، صرف حضور کو ماننے سے ہی گزارا نہیں ہوگا، حضور کی ماننی بھی پڑے گی، اور جب ان کی ماننی پڑے گی تو وہ ہمیں جو حکم دیتے ہیں وہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں۔ آج ہر شخص کہتا ہے میری زندگی میں طمانینت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بے قراری ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچ طمانینت قلب کا سامان کرتا ہے اور جھوٹ بے چینی اور اضطراب۔ تو جب ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولیں گے تو ہماری زندگی کبھی بھی راحت کا مجموعہ نہیں بن سکتی۔ سچ سے ہی باطن میں نور پھوٹتا ہے، اجالے پھوٹتے ہیں، روشنی۔ اور حضور کا 6واں وصف جو ام المومنین نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے کے اوپر جو لوگ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، غریب آدمی کا کون سہارا بنتا ہے؟ ان قواعد چلتی ہے تو لوگ امیر کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں، غریب تو بیچارہ تنہا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے حق کے راستے کے اندر جو لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہے حضور کا وصف۔
اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا، صحابہ نے وضو کا پانی زمین پہ ملے. کائنات میں جتنی محبت صحابہ نے حضور سے کی ہے وہ ایک کائنات کا انوکھا باب ہے. حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے کہ جتنا پیار میں تجھ سے کرتا ہوں، جیسا عاشق میں تیرا ہوں، ایسا کوئی عاشق دنیا میں ہوا نہیں. کہتا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو نہیں ہوا. کیونکہ عشق کے اندر جو حرارت اور توانائی پیدا ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے. اقبال نے کہا تھا نا، فرصت کشم دے دل بے قرار تھا، یک دو شکن زیادہ کن گیس ہوئے تابدار. جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا عشق بلند ہوگا. کائنات میں اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور بلال حبشی جیسے عاشق دنیا نے نہیں دیکھے تو حضور جیسا سونا بھی زمانے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. لعاب نہیں گرنے دیتے حضور کا زمین پہ. حضور حجامت کرواتے ہیں، بال نہیں گرنے دیتے. حضور وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی زمین پہ نہیں کرتے ہیں. تو صحابہ نے وہ پانی وضو کا زمین پہ فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے؟ یعنی میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی زمین پر نہ گرنے دیں. محبت محبوب کو منانے کے ڈب خود ہی جانتی ہے. تو کہا کہ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس شے نے ابھارا کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، ہاتھوں پہ لے رہے. تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی. تو اللہ کے محبوب نے اس کی نفی نہیں کی، روکا نہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی یہ واقعات ہوئے. صحابہ حضور کے وضو کو پانی زمین پر نہیں گرنے دے. حضور نے منع کبھی نہیں کیا، لیکن ساتھ تاکید ارشاد فرمائی. ذرا سنیے اور ہم اپنے اپنے عشق اور اپنی اپنی محبت کا جائزہ لیں. محبت عشق وہ نہیں ہوگا جو ہماری خواہش کے مطابق ہوگا، جو نبوی تعلیمات کی روشنی میں ہوگا، صحابہ کی زندگی کی روشنی میں ہوگا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تم میرے پانی کو، وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. اس بات پر تمہیں کس نے ابھارا؟ کہا حب اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی محبت تھی. تو آقا کریم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول بھی اسے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے ہوں گے. تمہارا یہ عمل مبارک، لیکن تمہیں یہ 3 کام بھی کرنے ہوں گے. اس میں سے پہلا کام، تم میں سے جب بھی کوئی بولے سچ بولے. یعنی تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ مسئلہ محبت ہے، اس کا انکار نہیں کیا، یہ کرتے رہیے گا. لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا. اگر کوئی نہ بھی کرے تو اس پر شریعت مواخذہ نہیں کرتی، لیکن میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ جب بھی تم میں سے کوئی بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے. دوسری بات، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. تیسری بات ارشاد فرمائی کوئی شخص تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا حق ادا کرے، ہمسائیگی کا حق ادا کرے. یہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی. یعنی ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، ہمیشہ سچ بولنا اور امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا. تمہارا یہ عمل مبارک ہے، لیکن اس عمل کو کہیں رک نہ جانا کہ ہم حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا اور ہمارے چہروں پہ حضور کے وضو کا پانی لگا ہوا ہے اور باقی جو عملی زندگی ہے اس سے تم بے نیاز ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. تمہارا یہ عمل بھی مبارک، لیکن تمہیں یہ بھی لحاظ کرنا ہوگا اور ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہوگا. تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے اپنے عشق کا، اپنی اپنی محبت کا، اپنے اپنے حضور کے ساتھ جو تعلق کا ربط ہے اس کا جائزہ ضرور لینا ہوگا. میں ممبر و محراب پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں، تاجر دکان پہ بیٹھتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے. ہم سب کسی نہ کسی دائرے میں یہ ادعا رکھتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں. اللہ ہمارا عشق، ہماری محبت، ہمارا پیار قبول فرمائے. لیکن ہمیں جائزہ ضرور لینا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا عشق صرف ہماری زبان کی نوک پہ ہی ہو، زبان سے ہی اقرار کرتے ہوں کہ ہم عاشق ہیں، باقی ہماری زندگی کے سارے تیور، سارا طرز حیات، زندگی کے سارے لچھن حضور کے بتائے ہوئے طریق کی مخالفت میں ہوں. تو پھر ہمیں اپنے عشق کا جائزہ لینا. ہمارا عشق صرف ہمارے قول سے
ہی نہ تھرکتا رہے ہمارے رویے سے بھی ظہور پذیر، ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مسلمان ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور ہم ابھی تک ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکے۔ عشق تو بہت اونچا درجہ ہے، العشق نار یحرق ما سوى الحبیب، عشق ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ سب کچھ جلا دیتی ہے، اپنا آپ بھی نہیں رہتا۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں واجب میں ہوں، وہ تو اپنے آپ کی بھی نفی، وہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ ہم تو میں کہتا ہوں اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے، ہمسائے کے ساتھ ہمارے رویے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا طرز عمل، ہمارا وعدے وعید کا معاملہ، جو جس سے ہم قرض لینے پہ آرزو کرتے ہیں اس کی تو موت ہی بات ہے، اور جس طرح معاشرہ تشدد، افتراء، باہمی اضطراب، لڑائی، حسد، بغض، کینے، نفرتوں سے بڑا پڑا ہے، تو ہمیں اپنا ضرور جائزہ لینا۔ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ میں آپ پہ تنقید کروں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اپنا جائزہ لوں۔ آپ مجھ پہ تنقید کریں، آپ اپنا جائزہ لیں، ہم کھڑے ہیں۔ ہمارا سارا زور ظاہر پہ ہے، پیکنگ پہ ہے، اندر کیا ہے ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا جنتی ہوگا۔ صحابہ جانتے تھے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، ورنہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے، حضور کو تو دیکھ رہے ہیں، اب کدھر اور نظر اٹھا کے کیا دیکھیں، لیکن کوئی بات ہوگی۔ صحابہ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حمیدہ ہے، اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا مسجد میں داخل ہو۔ دوسرا دن آیا، پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو شخص ابھی جنت آئے گا مسجد میں وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم پھر تجسس ہوا، دیکھیں آج کون خوش نصیب آتا ہے۔ ہم نے دیکھا تو وہ کل والے بزرگ کی تشریف آئے، حالت بھی ہوئی، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا اور تازہ سارے وضو چہرے پہ حمیدہ۔ تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے، دروازے پہ دیکھو، پھر وہی بزرگ اسی حالت میں آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب مجلس پر خاص کوئی لوگ جانے لگے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے اس سے کہا کہ میں کچھ دن آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہتے 3 دن میں اس کی صحبت میں رہا، اور میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ آخر حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا۔ میں دیکھوں تو صحیح، رات 4 پائی مجھے بچھا دیتے وہ بزرگ، اور خود بھی ایک طرف جو ہے وہ لیٹ جاتے۔ میں شو تو یوں کرتا کہ جس طرح میں سو رہا ہوں، لیکن میں جاگ رہا ہوتا، اور میں اس تاب میں تھا کہ وہ کون سے نوافل کس طرح کی عبادت کرتے ہیں، لیکن میں 3 دن یہی دیکھا کہ وہ جی بھر کے رات سوتے، صرف جب کروٹ بدلتے اللہ کا نام لیتے، اس کے علاوہ دن کے معمولات بھی ہم سے کوئی الگ نہیں تھے، جو ہم کرتے ہیں وہی کرتے۔ نمازوں کا وقت آتا، نماز پڑھتے، کھیتی باڑی، کاروبار، روٹی، سب کچھ وہی۔ 3 دن گزر گئے، مجھے کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آئی جو معمول سے ہٹ کے۔ خیر جب میں 30 دن ان سے الوداع ہونے لگا تو میں نے کہا بزرگوں میں 3 دن اس لیے آپ کے پاس رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، 3 دن آپ بھی تشریف لائے، تو مجھے شوق تھا کوئی عمل تو ہوگا، لیکن 3 دن گزر گئے میں کچھ نہیں دیکھ پایا، شاید آپ نے اپنے اعمال مجھ سے چھپا لیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے نہیں، میں نے کوئی عمل نہیں چھپایا، اور اگر تم اور بھی رکتے تو نہ دیکھ پاتے۔ ہاں ایک عمل ہے وہ رکتے بھی مزید تو پھر بھی نہ دیکھ پاتے، چھپایا نہیں لیکن وہ تم دیکھ نہ پاتے، تو تم نے اتنی محنت کی، چلو میں تمہیں خود بتاتے۔ کہتے ہیں میں ہمہ تنگوش ہو گیا، تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ یہ جو میرا سینہ ہے نا، اس کے اندر جو رکھا ہوا دل ہے، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں رکھا ہوا، یہ ہے وہ میرا عمل جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے سینے میں بغض، حسد، کینے، نفرتیں، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے، اور ساری صفائی اوپر کی، سارا زور پیکنگ پہ۔ میاں صاحب نے کہا تھا شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، جلداں ہوئے سام کے رکھ دے بھر کے پھاڑی جاندے۔ سارا زور ہم نے پیکنگ پہ دیا ہے، اپنے اندر اترے، اپنے رویوں کو خوبصورت بنائیں۔ حضور کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کسی سے ہم کلام ہونا، محو تکلم ہونا، کسی سے گفتگو کرنا، رشتہ داریوں کے معاملات ہیں، ہمسائیوں کے آداب ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہے. ہم اپنے اوپر غور کر کے اپنی ایک ایک عادت اپنے آقا و مولا کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ڈھال لیں. یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لیں اور ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پہنچنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت. تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہ وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو آئیے میں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. امام قرطبی کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا. امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں لکھتے ہیں اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی جائے، اور حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کی سنت سے محبت کی جائے، اور حضور سے سنت کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے نفرت کی جائے. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور کے قرب کے سانچے میں ڈالوں. میں 3 دن سے آپ کے